بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اس دنیا میں جو مذاہب تھے، آج اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ یہودیوں نے تلمود میں کس طرح سے انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی اور کیا کفریہ کلمات انہوں نے تحریر کیے، اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی انجیل میں تحریف کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کفریہ کلمات اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفریہ کلمات تحریر کیے، ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ عیسائیوں میں کرسمس منانے کا آغاز کیسے ہوا، اس کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کے فاسد عقائد کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے دین کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جس میں ماں اور بیٹی سے نکاح جائز تھا۔ مجوسیوں کے مذہبی عقائد بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان میں جو مذہبی عقائد تھے اور جس طرح سے وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہندوستان میں کس طرح سے مرد ننگی عورتوں اور عورتیں ننگے مردوں کی پوجا کیا کرتی تھیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ ساری تفصیلات شامل کریں گے، تو آپ ہماری آج کی یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہودیوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات کی۔ دونوں آسمانی دین یہودیت اور عیسائیت تحریف اور تغیر و تبدل کا شکار ہو کر مسخ ہو چکے تھے، اس لیے وہ روح سے خالی اور بے جان تھے۔ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ تحریف سے قطع نظر یہودیت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اس کا عقیدہ توحید بھی بگڑ چکا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے توحید ہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اس وقت کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہودیوں نے ارد گرد کی قوموں، فاتحین اور اپنے ساتھ بسنے والوں سے بت پرستی کے بہت سے نظریات و عقائد اخذ کر لیے تھے۔ اس حقیقت کا اعتراف یہودیوں کے انصاف پسند مورخین نے بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں دائرہ معرف یہودیہ کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں: بنی اسرائیل کے انبیاء کا بت پرستی پر غیظ و غضب یہ واضح کرتا ہے کہ بت پرستی اسرائیلیوں کے دلوں میں سرایت کر چکی تھی، اور جلا وطنی کے بعد اور بابل کی قید تک بت پرستی کا شوق ان کے دلوں سے نہیں نکل سکا۔ وہ بڑی حد تک مشرکانہ خرافات و عقائد قبول کر چکے تھے۔ تلمود کی عبارتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی بڑے ذوق و شوق سے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی تورات اور تلمود بھی ایسے قصے کہانیوں سے بھری پڑی ہیں جو اللہ تعالیٰ، وحی، انبیاء اور ان کی رسالت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ مثلاً ان کی تحریف شدہ تورات اور عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے ہفتے کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اسی لیے یہودی ہفتے کے دن کام کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ غرض وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ گویا وہ انسان ہے جس کو یہ بھی علم نہیں کہ اس کے گھر کے باغیچے میں کیا ہو رہا ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آدم نے معرفت کا درخت کھا لیا تو وہ اس نافرمانی کی وجہ سے الوحیت کے درجے پر پہنچ گئے اور انہیں خیر و شر کا پتہ چل گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کے وقت چاہتا تھا کہ وہ خیر و شر کی معرفت سے جاہل رہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو آدم کی سرکشی بڑھتی نظر آنے لگی اور معاملہ ہاتھوں سے نکلتا دکھائی دیا، تو اس نے آدم اور اس کی بیوی کو جنت سے نکال دیا، مبادہ زندگی کا درخت ان کے ہتھے چڑھ جائے اور ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی لکھ دی جائے۔ چنانچہ بائبل مقدس کے عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اسے باغ عدن سے باہر کر دیا
تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا۔ پھر زمین پر بھی آدم اور اس کی اولاد کا طرز عمل اللہ کو پسند نہ آیا، بلکہ خطرہ پیدا ہوا کہ وہ زمین کو شر و فساد سے بھر دیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو افسوس ہوا کہ اس نے انہیں کیوں پیدا کیا۔ عہد نامہ قدیم ہی میں ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ ان کی کتاب مقدس کی روح سے اللہ تعالیٰ طوفان کے ذریعے سے زمین کو غرق کرنے پر ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی قبول کرتا ہے اور 2 فرشتوں کی مائیت میں ان کے گھر آ کر ان کے چکنے چپڑے دسترخوان سے کھانا بھی کھاتا ہے۔ ان کی تحریف شدہ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے اور نبی یعقوب علیہ السلام سے باقاعدہ کشتی لڑتا ہے جو ساری رات جاری رہتی ہے، اور جب یعقوب علیہ السلام اس پر غالب آنے لگتا ہے تو وہ ایک داؤ کھیلتا ہے جس سے اسے غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ داؤ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب کی ران کی جڑ میں ضرب لگائی جس سے ان کا جوڑ نکل گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس سے اسرائیل کا لقب اور برکت حاصل نہ کر لی۔ نعوذ باللہ۔ ان کی تورات کہتی ہے اللہ تعالیٰ صرف اسرائیلیوں ہی کا رب ہے، وہ ان کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کی پسندیدہ نسل ہے۔ باقی رہیں دوسری امتیں اور قومیں، وہ تو بکریوں کی طرح ہیں جنہیں اللہ کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ دوسری قوموں خصوصاً عربوں کے لیے اپنی نفرت کی بنیاد اپنے اس تحریف شدہ دین پر رکھتے ہیں۔ وہ تورات میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی نوح ایک دفعہ نشے میں آ گیا، نعوذ باللہ۔ وہ سیدھا لیٹا تو ان کی شرمگاہ کھل گئی۔ جب اس کے بیٹے حام نے، جو کنانیوں کا باپ ہے، اسے ننگا دیکھا تو ہنسنے لگا اور اپنے بھائیوں سام اور یافس کے سامنے اس کا مذاق اڑایا۔ ان دونوں نے بغیر اس کی شرمگاہ دیکھے اسے ڈھانک دیا۔ جب نوح نشے سے ہوش میں آیا اور اسے اپنے چھوٹے بیٹے حام کی اس حرکت کا پتہ چلا تو اس نے اس کے لیے یوں لعنت کی، کنان ملعون ہو، نعوذ باللہ، اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو، اللہ سام کو برکت دے اور کنان ان کا غلام بنے، اللہ یافس کو فتح دے، وہ سام کے گھروں میں ٹھہرے اور کنان ان کا غلام ہو۔ اس قصے کا صاف مقصد یہ ہے کہ یہودی چاہتے ہیں کہ وہ سام کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے آپ کو پاک صاف ظاہر کریں اور حام کی اولاد کنانیوں کو اپنا غلام بنائیں، حالانکہ ان کا کوئی جرم نہیں۔ جس طرح یہودیوں نے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک نشئی کے روپ میں پیش کیا ہے، اسی طرح انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ نشئی زانی ظاہر کیا ہے، جو نشے میں اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ حاملہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بچے جنتی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی چھوٹی بیٹی کا ایک ایسا ہی ایک بیٹا مواب کے نام سے مشہور ہوا جو آج تک کے موابین کا باپ تھا۔ ان خرافات کا مقصد واضح ہے کہ یہودی اپنے دشمن موابیوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ وحی کے نام پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ مزید فرمایا، چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ان کی تورات کا دعویٰ ہے کہ یہودی عورتوں کے علاوہ تمام عورتیں زانی ہیں، اور یہودیوں کے سوا سب لوگ جو ان کی نظر میں غلام ہیں واجب القتل ہیں، اور جو شخص کسی غیر یہودی کو قتل کرتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے قربانی پیش کرتا ہے۔ کیا ایسی کتاب آسمانی یا ربانی کتاب ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی کتاب لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھا سکتی ہے؟ اس قسم کے باطل اعتقادات نے انہیں اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے اخلاقیات کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ جیسا کہ صہیونی فلاسفہ کی تعلیمات سے واضح ہے، وہ بڑی ڈٹائی اور بے حیائی سے انبیاء کو ایسے اوصاف سے متصف کرتے ہیں جو ان کی شان کے یکسر منافی ہے۔
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ دیوس ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنی زندگی اور دنیاوی مفادات کی خاطر کمینگی پر اتر آئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو فرعون کے گھر جانے پر مجبور کیا کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم کی بہن ظاہر کرے تاکہ اسے چند بکریاں اور گدھے مل سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، تو جا کر کہنا میں ابراہیم کی بہن ہوں تاکہ تیری بنا پر مجھے کچھ مال حاصل ہو اور میری جان بچ سکے۔ یہودی لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی چکر باز کی صورت میں پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ بڑے پست حربے سے اپنے چھوٹے بھائی سے نبوت چرا لیتا ہے۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کو نعوذ باللہ زانیہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اسے قریبی شہر کے سردار کے لڑکے نے زنا کیا۔ یہود کی تلمود کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا نعوذ باللہ ناجائز بیٹا ہے، کیونکہ اس کی ماں بحالت حیض ایک فوجی باندرا کے جمع سے حاملہ ہوئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کذاب، مجنون، گمراہ، شعبدہ باز اور بت پرست کے القاب دیتے ہیں۔ ان کی تلمود کے مطابق عیسائی بت پرست، قاتل، فاسق، پلید جانور، گدھے، خنزیر اور کتے ہیں۔ وہ حیض کے ناپاک کپڑوں جیسے ہیں جنہیں گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ تصویر پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایک فوجی کمانڈر کی بیوی کو اپنے گھر کی چھت سے دیکھتا ہے تو اس پر عاشق ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ اسے بلواتا ہے، اس سے زنا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس کے خاوند فوجی کمانڈر کو لڑائی کے میدان میں بھیج کر ہلاک کرا دیتا ہے اور خود اس کی بیوی سے شادی کر لیتا ہے۔ یہ کس قدر گھناؤنی اور واہیات باتیں ہیں! کیا عقل اسے اللہ کا کلام مان سکتی ہے؟ اور کیا ایسی کتاب انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے قابل کہی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید نے یہودیوں کے مذہبی انداز فکر، اپنے رسولوں اور کتابوں کے بارے میں ان کے موقف کے بہت سے پہلو بیان کیے ہیں۔ مثلاً یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بت پرستی کی طرف مائل تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، تو ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے جس طرح ان کے معبود ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے بعد واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت میں جتے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، ہم تو ہمیشہ اس بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ بت پرستی سے باز نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہو ہی ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ بلند کیا اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ قرآن مجید کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی گستاخی سے پیش آئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کی بے ادبی ملاحظہ ہو۔ اور یہودیوں نے کہا، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بند گئے انہی کے ہاتھ۔ یہودی اللہ تعالیٰ کو ایک شخص کا باپ بھی ٹھہراتے تھے۔ اور یہودیوں نے کہا، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے اپنے علماء کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تعریف کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے، چنانچہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بارے میں ان کا طرز عمل اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟ پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کرتے رہے۔ نیز اللہ کا فرمان ہے، یہ لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالتے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ کا فرمان ہے، پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ یہود کی اپنی کتابوں اور قرآن مجید کے بیان کردہ ان حقائق سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ دین یہودیت ان لوگوں کے ہاتھوں کس قدر رسوا ہوا اور کتنی پستی تک جا پہنچا۔
دوستو اگر بات کی جائے یہودیوں کے سیاسی و معاشرتی حالات کی تو بے شک اسلام ابدی اور آفاقی دین ہے۔ اللہ کو ہرگز پسند نہیں کہ اس کا دین عالمگیر انسانیت سے دور ہو کر کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہو جائے، مگر یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کا دین بدل کر ایک قوم کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ اس طرح اس میں انسانیت کے لیے کوئی رحمت باقی نہیں رہی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر بہتان ترازی کی اور انہیں شرمناک عیوب کے ساتھ متہم کیا، جس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اگر آج تک یہ لوگ ہر غیر یہودی قوم سے لڑتے جھگڑتے آئے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ان کی سرشست یہی ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خائب و خاسر رکھے گا۔ 7ویں صدی عیسوی میں انہوں نے انطاکیہ کے عیسائیوں اور فارسی قائد فوکا کے مابین پھوٹ ڈال دی، جس کے نتیجے میں انطاکیہ کے عیسائیوں کو خوفناک خون ریزی کا سامنا کرنا پڑا۔ شام کے عیسائیوں کے خلاف انہوں نے ایرانی لشکروں کی مدد کی اور خود بھی شامی عیسائیوں کو تہو تیگ کیا، جیسا کہ لبنان میں واقعہ پیش آیا۔ اس خباثت کا علم شاہ روم ہرقل کو ہوا تو اس نے انہیں خوفناک سزا دی اور گن گن کر بدلے لیے۔ قرآن کریم نے ان کی ایسی باریک تصویر کشی کی ہے کہ 6 اور 7ویں صدی عیسوی میں ان کے اخلاق، زوال و انحطاط اور معاشرتی فساد کا واضح نقشہ نظر آ جاتا ہے، جس کی بنا پر یہ لوگ امتوں کی قیادت کے اہل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر امیوں یعنی عربوں کی بابت کوئی گناہ گرفت نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یثرب میں ان کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے عربوں کو بے شمار مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لوگ اوس و خزرج میں جنگ اور تفرقہ بازی کی آگ بھڑکاتے رہے تھے، تجارت میں ذخیرہ اندوزی کرتے اور اپنے اقتصادی مفادات کے لیے عربوں کو اپنا دست نگر رکھتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ شدید دشمن رہے اور آپ کی ذات گرامی کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی داؤ کارگر نہ ہونے دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی اور مدینہ منورہ سے جلا وطن ہونا پڑا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہیں جزیرہ عرب ہی سے باہر نکال دیا تاکہ اسلامی معاشرہ ان کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ دوستو اگر بات کی جائے عیسائیوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیت کی طرح عیسائیت بھی تحریف کے ساتھ ساتھ بت پرستی، یونانی اور رومی خرافات کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات نابود ہو گئیں اور رفتہ رفتہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد عیسائیت بھی بت پرستی کا ایسا مذہب بن گیا جو اپنے پیروکاروں کو علم، غور و فکر اور عقل و شعور سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کی تصدیق خود مشہور یورپی مسیحی پاکسٹر کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے، بت پرستی رک گئی لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ مسیحیوں کے دلوں میں رچ بس گئی اور مسیحیت کے نام پر ہر الا بلا چیز ان میں داخل ہو چکی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اپنے شہداء میں سے کسی شہید کو لیا اور اسے الہی صفات سے متصف کر کے اس کا ایک بت بنایا۔ یوں یہ شرک اور بت پرستی ان شہداء کی طرف منتقل ہو گئی، اور اس صدی کے اختتام سے قبل شہداء اور اولیاء کی عبادت عام ہو چکی تھی۔ پھر ایک نیا عقیدہ مارز وجود میں آیا کہ اولیاء الوحی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ یوں یہ اولیاء اور مقدس لوگ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان واسطہ بن گئے اور عوام الناس کے عقیدے کے مطابق الوحی صفات کے حامل بھی بن گئے اور قرون وسطیٰ کے تقدس و طہارت کی علامت قرار پائے۔ بت پرستوں کے تہواروں کے نام بدل کر انہیں نئے نام دیے گئے جو قبول کر لیے گئے۔ 400 عیسوی میں بت پرستوں کے قدیم تہوار سورج دیوتا کے جشن کو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی عید بنا لیا گیا، جو آج کل کرسمس کے نام سے مشہور ہے۔ ابو غیظ نے مسیحیت میں بت پرستی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، یوں ظلم و ستم کے ان مختلف ادوار میں بت پرستی کے بازار میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ بت پرستی کی سرگرمیوں میں اس وقت تیزی آ جاتی جب نصرانی پنڈت رومی حکمرانوں کی تائید اور ان کی خواہش کی تکمیل میں کیسر کا مجسمہ پوجنے پر راضی ہو جاتے۔ جو شخص بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتا اور اس عمل سے پیچھے رہنا چاہتا، انجام کار اسے آگ میں جلنا اور تباہ و برباد ہونا پڑتا۔ مسیحیت کی پوری تاریخ میں اس حقیقت کی گواہ ہے۔ آخرکار مسیحیت نے طویل کشمکش اور جنگ و جدل کے بعد بت پرستی اور سینیت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اسے اختیار کر لیا۔
اس کے بعد مسیحیت جس علاقے میں بھی داخل ہوتی اور وہاں کے لوگوں کو وثنیت میں مشغول پاتی تو انہیں چند مسیحی عقائد دے کر بت پرستی پر قائم رہنے دیتی۔ دوسری جانب نصرانیوں نے رہبانیت ایجاد کر لی اور اپنی انجیلوں میں ایسی ایسی چیزیں شامل کر دی جنہیں عقل کسی صورت قبول نہیں کر سکتی۔ تقابل الادیان کے ایک ماہر محقق علامہ ابن حزم نے جب اصل مسیحی کتابیں پڑھیں تو وہ انتہائی حیرت انگیز نتائج تک پہنچے۔ وہ عیسائیوں کے عقیدے پر تبصرے کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعقوبی فرقے کا کہنا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ ہی تھے، بقول ان کے اللہ تعالیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا، نعوذ باللہ، قتل کیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا، اور دنیا 3 دن تک بغیر کسی مدبر و فاعل کے چلتی رہی، اور افلاک بھی کسی منتظم کے بغیر چلتے رہے، پھر وہ جی اٹھا اور پہلے کی طرح ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ، پھر وہی قدیم بن گیا، بلکہ ان کے قول کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ ہی تھا جو مریم کے پیٹ میں حمل کی صورت میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے فاسد عقائد کے بارے میں فرمایا ہے، ان لوگوں نے بلا شبہ کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا کلام نقل کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تو نے ہی لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ اگر عیسائیوں کے کفر و شرک کے متعلق یہ کلام قرآن مجید میں نہ ہوتا تو کسی بھی مومن کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ ایسے قبیح اور گھٹیا الفاظ نقل کرے۔ اگر ہم نے بذات خود عیسائیوں کو نہ دیکھا ہوتا تو ہم کبھی یہ تسلیم نہ کرتے کہ دنیا میں کوئی صاحب عقل قوم ایسی مجنونانہ باتیں مان سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ذلت سے بچائے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ان کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عیسائیوں کے لیے ضروری ہے وہ ہمیں بتائیں کہ ان 3 دنوں میں جب کہ ان کا رب مرا ہوا تھا، آسمانوں اور زمین کا انتظام کون چلاتا رہا، افلاک کو کون حرکت دیتا رہا۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 اشیاء کا نام ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، ان سے پوچھا جائے کہ جب یہ تینوں چیزیں 3 ہونے کے باوجود ایک ہیں تو پھر ایک کو باپ اور دوسرے کو بیٹا کہلانے کا کیا حق تھا، جبکہ تم کہتے ہو کہ تینوں ایک ہیں؟ اس لحاظ سے تو باپ بیٹا ہے اور بیٹا باپ۔ یہ عجیب گورکھ دھندا ہے، جبکہ خود ان کی انجیل اس کے خلاف کہہ رہی ہے۔ میں اپنے باپ کے دائیں جانب بیٹھوں گا، اور یہ خود کہتے ہیں قیامت کا علم صرف باپ کو ہے، بیٹے کو اس کا علم نہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا باپ نہیں ہے، اور اگر تینوں مختلف ہیں، اگرچہ نصرانی اس کے قائل نہیں، تو لازمی بات ہے کہ بیٹے کے لیے کمزوری، تغیر پذیری اور نقص لازم ہے۔ اس لحاظ سے اسے باپ سے کمتر ہونا چاہیے، جبکہ نقص اور کمی اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اس مذمومہ انجیلوں کے اس عقیدے کے بارے میں ابن حزم کے تبصرے کا خلاصہ یہ ہے، ان کی اناجیل کے 70 ابواب ہیں جو یکسر جھوٹ، تناقضات اور متضاد بیانات پر مبنی ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کی اناجیل کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کبھی تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی یوسف یا داؤد یا کسی اور انسان کے بیٹے ہیں، کبھی وہ معبود ہیں جو پیدا کرتا اور رزق دیتا ہے، اور کبھی وہ اللہ کی بھیڑ ہیں، کبھی وہ اللہ میں ہیں اور اللہ ان میں ہے، کبھی وہ اپنے شاگردوں میں ہیں اور ان کے شاگرد ان میں ہیں، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت ہیں، اور کبھی وہ ایسے عاجز ہیں جس کا کسی پر حکم نہیں چلتا اور نہ اس کا کوئی ارادہ پورا ہوتا ہے، کبھی وہ نبی اور اللہ کے غلام ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے منصب سے دستبردار ہو جاتا ہے، حکومت مسیح سنبھال لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو آسمانوں اور زمین میں حلت و حرمت کا اختیار دے دیتے ہیں، کبھی وہ بھوک سے بلکتے ہیں اور کھانا مانگتے ہیں، پیاسے ہو جاتے ہیں تو پینے لگتے ہیں، پھر ڈر کے مارے ان کا پسینہ بہنے لگتا ہے، اگر انہیں کھانے کے لیے درخت پر انجیر نہ ملے تو وہ اس پر لعنت بھیجنے لگتے ہیں، کبھی وہ گھبرا جاتے ہیں اور گدھے پر سوار ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے چہرے پر تھپڑ اور سر پر چھڑیاں مارنے لگتے ہیں، کبھی ان کے چہرے پر تھوکا جاتا ہے، ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں اور پولیس والے انہیں مارتے ہیں، انہیں ہنزل یعنی کوڑ تنبا ملا ہوا سرکہ پلایا جاتا ہے، پھر انہیں سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، پھر دفن کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ آپ جی اٹھتے ہیں، زندہ ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو انہیں کھانے کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، وہ ساتھیوں سے کھانا مانگتے ہیں جو انہیں روٹی اور بھنی ہوئی مچھلی کھلاتے اور شہد پلاتے ہیں، پھر وہ اپنے مشغلے کے لیے چل پڑتے ہیں۔
علامہ ابن حزن ان کی انجیلوں کی علاوہ دوسری کتابوں میں مذکور جھوٹ اور کفریہ کلمات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ دراصل نصرانیت اور یہودیت کے گھناؤنے اور عبرتناک انجام ہی کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور رسول بھیجیں، پس اللہ رب العزت نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے سراج منیر اور رہبر انسانیت بنا کر بھیجا، تاکہ انسانوں کو اس گمراہی سے نکالا جائے اور ساری انسانیت کے لیے آخری دین نازل کیا جائے، جس کی راہ ساری انسانیت تک رہی تھی۔ جب چھٹی صدی عیسوی شروع ہوئی تو شام کے رومی عیسائیوں اور مصر کے عیسائیوں کے درمیان جنگ برپا تھی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ حکومتی مسیحی فرقہ اور منفیسی یعنی قبطی مسیحی فرقہ باہم دست و گریباں تھے، کیونکہ ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت اور اصل کے بارے میں شدید اختلاف تھا۔ ملکانی فرقے کا عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی فطرت دوہری ہے، جبکہ منفیسی فرقے کے نزدیک ان کی فطرت مفرد تھی۔ اس اعتبار سے مسیحی دنیا اپنے لڑائی جھگڑے میں مشغول ہو کر بگاڑ کی اصلاح، نیکی کی دعوت اور رفع شر و فساد کا فریضہ بھول بیٹھی تھی۔ مصر کے قبطی چونکہ رومی حکومت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے، وہ بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیے گئے۔ مشرق رومی سلطنت میں بھی لوگوں کی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ اپنی حکومتوں سے بیزار اور اجنبی حکومتوں کے طرفدار بن گئے تھے۔ جا بجا فتنے اور بغاوتیں پھوٹی ہوئی تھیں۔ صرف 532 عیسوی ہی کے ایک ہنگامے میں قسطنطنیہ شہر کے 30,000 افراد ہلاک ہوئے اور صفاقی کے خوفناک مظاہرے سامنے آئے۔ بازنطینی مصر میں مذہبی عصبیت کی بنا پر ظلم و ستم، سیاسی آمریت اور فقر و فاقے کا راج تھا۔ عیسائیوں کے لیے مصر وہ دودیل بکری تھی جس کا وہ دودھ تو خوب نچوڑ کر دھوتے تھے، لیکن اسے چارہ نہیں ڈالتے تھے۔ مصریوں کو اس عبرتناک حالت سے بالآخر مسلمانوں نے نجات دلائی۔ اس حقیقت کا اعتراف خود عیسائی مورخین نے کیا ہے۔ بازنطینی شام میں مظالم کا اس قدر شدید دورہ تھا کہ بہت سے شامی لوگ اپنے قرض چکانے کے لیے خود اپنے ہی بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ باقی رہی مغرب اور شمال کی یورپی ریاستیں، تو وہاں خون ریز جنگوں، جہالت در جہالت، مذہبی تعصب، غلو اور تشدد کا بول بالا تھا۔ وہاں عموماً اس قسم کے سوالات زیر بحث رہتے تھے کہ عورت انسان ہے یا حیوان، عورت میں روح ہے یا نہیں، کیا عورت کو حق ملکیت حاصل ہے اور کیا وہ خرید و فروخت کی مجاز ہے۔ اسی طرح مجوسیوں کے مذہبی، سیاسی اور حالات کی اگر بات کی جائے تو ایران میں زرتشت کے غلبے سے پہلے متھیرا، جسے مہرا، یما یعنی جمشید اور آشا کی خدائی کا عقیدہ رائج تھا۔ یہ صورتحال کس حد تک زرتشت کے غلبے کے بعد بھی برقرار رہی۔ یہ نیا دین بھی بڑی حد تک بت پرستی سے متاثر ہوا، جس میں بعض طبعی عناصر مثلاً آگ اور ستاروں کو مقدس مانا جاتا تھا اور بہت سے معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ زرتشتی دین اصلاً بت پرستی کے خلاف تھا۔ اس کے بنیادی ارکان میں سب سے اہم رکن لوگوں کو ایک معبود کی عبادت کی دعوت دینا، بت پرستی اور سبائیت کو ترک کرنا تھا۔ سبائیت میں بعض ستاروں اور مظاہراً فطرت کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں زرتشتی دین سورج اور آگ کا تقدس تسلیم کرنے پر زور دیتا تھا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کے نزدیک اس عظیم قوت کی علامت تھیں جو اس دنیا میں رحمت، نور، محبت اور طہارت کا منبع ہے اور جو انسان کو مصائب سے بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دین میں مٹی، پانی اور ہوا کے تقدس کا عقیدہ بھی رائج تھا، کیونکہ ان چیزوں کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ زرتشت کی وفات کے بعد مجوسی فرقہ ظہور میں آیا۔ اس فرقے کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اسے اپنا معبود مانتے اور اپنے دینی کاموں میں اسے بروئے کار لاتے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ آگ تو محض کمزور لوگوں کی علامت ہے۔ اسی بنا پر مجوسیوں کو آگ کے پجاری کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ انہیں مجوسی کاہن بھی کہا جاتا تھا۔ زرتشت سے پہلے چند مذہبی رسوم رائج تھیں، مثلاً بتوں کی عبادت، جانوروں کی قربانیاں پیش کرنا، خصوصاً متھیرا بت کے لیے قربانی جو ان کے معبودوں میں سب سے ممتاز تھا۔ جب سکندر مقدونی نے 4 صدی قبل مسیح کے اواخر میں ایران کے علاقے پر حملہ کیا تو زرتشتی دین روپوش ہو گیا اور پھر 5 صدیوں کے بعد اس وقت ظاہر ہوا جب ساسانی حکومت قائم ہوئی اور زرتشتیت کو ایرانی ثقافتی ورثے کا ایک حصہ تسلیم کر کے اسے اختیار کیا گیا۔ لیکن ساسانی زرتشتیت در حقیقت زرتشت کی تعلیمات سے کوسوں دور تھی اور شاہی مقاصد اور مجوسی کاہنوں کی سرکشی کے لیے ایک آلہ کار بن گئی تھی۔
3 صدی عیسوی میں مانی نے اپنا دین پیش کیا جو زرتشتیت، عیسائیت اور دیسانیت کا ملغوبہ تھا۔ زرتشتیوں نے اسے ملحد، زندیق اور دین زرتشت سے خارج قرار دیا کیونکہ اس کا دین دوئی پرست تھا۔ اس کا دین دوہری فطرت کے خالق یا 2 خالقوں کا قائل تھا جن کی اس جہان پر حکمرانی ہے۔ ان میں سے ایک نور و خیر کا مبدع اور دوسرا اندھیرے اور شر کا مبدع ہے، اور یہ دونوں علم و ادراک پر قادر ہیں۔ ان دونوں کے امتزاج سے کائنات پیدا ہوئی، اس کے تمام اجزاء وجود میں آئے اور زندگی کا آغاز ہوا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص بھی روشنی اور اندھیرے کے امتزاج کی مدت بڑھانے میں معاون بنتا ہے وہ برا شخص ہے، اور مدت بڑھانے کا پہلا طریقہ شادی اور نسل کشی ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ انسان عزلت پسندی اور رہبانیت اختیار کرے اور نسل کشی کی جڑ ہی کاٹ دے تاکہ یہ مادری جہان ختم ہو اور نور اندھیرے سے علیحدہ ہو جائے۔ 276 عیسوی میں مانی کو ایرانی بادشاہ بہرام بن ہرمز بن شاپور نے یہ کہتے ہوئے قتل کر دیا کہ یہ شخص لوگوں کو کائنات کی تباہی کی دعوت دیتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے ختم کیا جائے۔ لیکن اس ظلم و تشدد کے باوجود معنویت نہ صرف جاری رہی بلکہ ایک خفیہ تحریک کی شکل اختیار کر گئی، یہاں تک کہ اسلامی دور میں بھی اس تحریک کے آثار باقی رہے۔ 5ویں صدی عیسوی کے آخر 478 عیسوی میں مزدق ظاہر ہوا۔ اس نے مانی کی تعلیمات اختیار کیں اور دولت اور عورت میں اشتراک کا نظریہ پیش کیا۔ ایرانی بادشاہ قباز نے مزدق کے خیالات قبول کر لیے اور اپنی حکومت کے پہلے 10 برسوں میں انہیں معاشرے میں رائج کیا، لیکن جب اسے ان خیالات کی اصل حقیقت معلوم ہوئی اور آنکھوں سے پردہ اٹھا تو اس نے یہ دین چھوڑ دیا، مزدق کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو 529 عیسوی میں تتر بتر کر دیا۔ اس لیے ساسانی دور حکومت میں یہ لوگ روپوش ہو گئے اور خفیہ طور پر کام کرتے رہے۔ پھر اسلامی دور میں نئے سرے سے ظاہر ہوئے۔ ایران میں مرکونی دین بھی ظاہر ہوا۔ یہ دین رائج کرنے والا مرقیون نامی ایک شخص تھا۔ یہ دین بھی دوئی پرست تھا کیونکہ وہ نور کو خالق خیر اور اندھیرے کو خالق شر قرار دیتا تھا۔ یہ دین زرتشتیت اور مسیحیت سے متاثر تھا۔ ایران میں ایک اور دین بھی ظاہر ہوا جسے دیسانی مذہب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مرقونیت جیسا ہی دوئی پرست تھا۔ یہ نور اور ظلمت کے ساتھ ساتھ ایک تیسرے جہاں کا بھی قائل تھا، لیکن وہ تیسرے جہاں کے وجود کی کیفیت واضح نہیں کر سکا۔ یہ دین ابن دیسان کی طرف منسوب تھا۔ یہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے حلول کا تصور پیش کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نور میرے دل میں حلول کر چکا ہے۔ ایران میں زرتشت سے پہلے پائے جانے والے بت پرست مذاہب کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا تھا، خصوصاً صحرا و دیہات میں رہنے والے لوگ لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ زنی اور قتل جیسے جرائم میں ملوث رہتے تھے۔ جب زرتشتیت کا دور آیا تو اس نے تقریباً ان تمام خرابیوں کو ختم کر دیا، لیکن ابھی اس حالت پر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جلد ہی معنویت اور مزدقیت جیسے عقائد پھیل گئے۔ زرتشتیت کی کوک کی جنم سے لینے والی مجوسیت، معنویت، مزدقیت اور دیگر قدیم ایرانی ادیان کے باقی ماندہ اثرات کی بنا پر ایران میں اخلاقی بحران برپا رہا اور ان میں داخلی اور خارجی طور پر خون ریز جنگیں ہوتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتقادی تفریق بھی قائم رہی۔ اکثر اوقات مقدس آگ کے پجاری مسیح علیہ السلام کے پجاریوں کو شکست دے کر ان کے جان و مال لوٹ لیتے اور انہیں قیدی بنا لیتے، اور کبھی کبھی ایرانیوں کی بھی شامت آ جاتی اور رومی ان پر غلبہ حاصل کر لیتے۔ ایرانی مجوسی معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں اخلاق عالیہ راسخ نہیں تھے، اور ایرانی بادشاہ عقیدے کے لحاظ سے اپنے مخالف دینی گروہوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ معاشرتی طور پر سب سے زیادہ رقیق کام یہ تھا کہ زرتشتیوں نے محارم سے نکاح جائز قرار دے رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے بیٹے کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ماں کی شہوت پوری کرے۔ جب خاوند فوت ہو جائے تو اس کا بیٹا اس کی بیوی کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے بادشاہ یزدگرد ثانی، جس کا دور حکومت 5ویں صدی عیسوی کا وسط ہے، اس نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا، پھر اسے قتل کر دیا۔ بہرام چوبیں جو 6 صدی عیسوی میں حکمران رہا، اس نے اپنی بہن سے نکاح کر رکھا تھا۔ مزدقیت کی تحریک نوجوانوں، سرمایہ داروں اور عیش پرست لوگوں میں زیادہ مقبول ہوئی کیونکہ اس میں ان کی منمانی خواہشات کی تکمیل کا زیادہ خیال رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے حکمرانوں کا تعاون بھی حاصل رہا، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس تحریک کی ترقی میں حکومت کا اثر و رسوخ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوا۔
اس تحریک کے اثرات ہی کی وجہ سے ایران اخلاقی انحطاط کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ایرانی لوگ روحانی قائدین اور سرداروں کے بڑے معتقد تھے اور انہیں عام لوگوں سے بہت اونچا اور سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے۔ انہیں روحانی حکمران خیال کرتے تھے اور ان کے سامنے بے حد عاجزی سے پیش آتے تھے۔ عام افراد خود بھی کئی طبقوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر طبقہ دوسرے سے جداگانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ ہر طبقے کے فکر و عمل کا محور الگ الگ تھا۔ فارسی لوگ اپنی قومیت کو برتر سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فارسی قوم دوسری تمام قوموں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی امتیازات عطا فرمائے ہیں اور ان میں وہ خوبیاں رکھی ہیں جو کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی۔ وہ ارد گرد کے تمام لوگوں کو بڑی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں ایسے ایسے القابات سے مخاطب کرتے ہیں جن سے ان کی بڑی توہین ہوتی تھی۔ چونکہ آگ اپنے پرستاروں کی طرف نہ تو کوئی شریعت بھیج سکتی ہے نہ رسول، اس کا ان کی زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں، وہ مجرموں کو بھی سزا نہیں دے سکتی۔ مجوسیوں کا دین جو زرتشتیت ہی کی بگڑی ہوئی شکل تھی، محض چند رسوم کا نام تھا جو خاص اوقات میں مخصوص مقامات پر سر انجام دی جاتی تھیں، لیکن عبادت گاہوں سے باہر اپنے گھروں میں، کاروبار میں، بازار میں، سیاست و معیشت میں اور معاشرت وغیرہ میں وہ بالکل آزاد تھے۔ جو چاہتے کرتے تھے، کسی قانون اور ضابطے کی پابندی نہیں تھی۔ ہر دور کے مشرکین کا یہی دستور رہا ہے۔ گویا فارسی قوم اپنی مجوسیت کی وجہ سے ایسے ہماگیر اور جامع دین سے محروم تھی جو ان کی تربیت کرتا، انہیں مہذب بناتا، نیکیوں پر چلاتا، افراد، معاشرے اور حکومت کو ان کے دائرہ اختیار میں رکھتا، ان میں نظم و ضبط پیدا کرتا اور لوگوں کو سرکشی سے روکتا۔ وہ ایسی صالح اور صحت مند حکومت سے بھی محروم رہے جو فتنہ و فساد کا قلعہ کما کرتی۔ خود ان کے حکمران فساد کی جڑ تھے کیونکہ وہ خود ہی رب بن بیٹھے تھے۔ یقیناً معبود حقیقی اور رب العالمین کو بھولنے کا یہی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یہ حکمران حکومت کے لیے لڑتے مرتے تھے، حتیٰ کہ چند مہینوں میں 6 بادشاہ تخت حکومت پر بیٹھے۔ اسی حکومت کی قدر و قیمت ختم ہو چکی تھی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ بیت المال کی تمام آمدنی ان کے بادشاہوں کی ذاتی ملکیت تصور کی جاتی تھی، جس کی بنا پر ان کی عیش پرستی اور فضول خرچی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کی نمایاں مثال ان کا آخری بادشاہ یزدگرد ہے، جو اسلامی فتوحات سے خوف کھا کر بھاگا تو اس کے ساتھ 1000 مسخرے، 1000 گویے، چیتوں کے 1000 منتظم، بازوؤں کے 1000 نگران اور بہت سے دوسرے نوکر چاکر تھے، مگر پھر بھی وہ خود کو غیر محفوظ اور حقیر پناہ گزین تصور کرتا تھا اور بڑی قابل رحم حالت میں تھا، جبکہ فارسی قوم انتہائی تنگ دستی اور غربت کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی اور مسلسل جنگوں اور ٹیکسوں میں اس کی کمر توڑ دی تھی۔ دوستو، 6 صدی عیسوی میں چین پر 3 ادیان کی حکمرانی تھی۔ دین لاؤزو جو تاؤ مت کے نام سے معروف ہے، دین کنفیوشس اور بدھ مت۔ پہلا دین تو خالص بت پرست تھا اور اعمال سے زیادہ تصورات پر زور دیتا تھا۔ اس کے پیروکار عموماً زاہد و راہب قسم کے لوگ تھے۔ تاؤ مت کے بانی کی وفات کے بعد اس مذہب کے پیروکار اسے چھوڑ کر دوسرے مذاہب کی طرف مائل ہو گئے۔ کنفیوشس عقائد سے زیادہ اعمال پر زور دیتا تھا، لیکن اس کے بیشتر تعلیمات صرف دنیاوی امور کے بارے میں تھے۔ اس کے پیروکار کسی مخصوص معبود کی عبادت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ وہ درخت، پتھر، دریا وغیرہ جس کی چاہتے عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کنفیوشس کے مجسمے بنائے اور اس کی پوجا کی۔ وہ اس کے مجسموں کے سامنے ذبح شدہ جانور اور دوسری قربانیاں پیش کرتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ زمانہ اسلام سے قبل عرصہ قبل چین میں ارواح، خصوصاً باپ داداؤں کی ارواح کی عبادت رائج تھی۔ ان کا اعتقاد تھا کہ وفات کے بعد مرنے والوں کی روحیں ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ چین میں بدھ مت ہندوستان سے وارد ہوا۔ یہ مذہب ہندوستان میں بہت قلیل مدت تک اپنی اصل حالت پر قائم رہا تھا۔ جلد ہی ظالم برہمنیت نے اسے نگل لیا، پھر یہ بت پرست دین بن گیا۔ جہاں جہاں ان کی حکومت ہوتی وہاں یہ لوگ بت پرست بھی ساتھ لے جاتے، عبادت خانے بناتے اور ان میں بدھ کے مجسمے نصب کر دیتے۔ ان مجسموں نے اس مذہبی اور شہری زندگی کا خاتمہ کر دیا جو بدھ مت کی اصل ترقی کے دور میں پائی جاتی تھی۔ اس کے برعکس ان کی زندگی اور عبادت کے طور طریقوں میں جادو اور توہمات کا چلن عام ہو گیا، اور پھر 1000 سال تک حکمرانی کے بعد یہ دین زوال پذیر ہو گیا۔ یوں چین میں آنے والا بدھ مت سراسر بت پرستی پر مبنی تھا۔ چینی چاہے دین کنفیوشس سے وابستہ تھے یا کسی اور مکتب فکر سے،
وہ نور یقین اور ایمانی جذبے سے بہرحال بے بہرا تھے۔ ان کے پاس کوئی آسمانی شریعت نہیں تھی جس سے وہ اپنی مشکلات کا حل نکالتے۔ وہ محض چند دانا لوگوں کی حکمتوں اور عقل مند لوگوں کے تجربات کے مجموعے پر عمل پیرا تھے، جن سے انسان جب چاہے فائدہ اٹھا لے، جب چاہے انہیں چھوڑ دے۔ اس کے نتیجے میں ان میں بہت سی قباحتیں پیدا ہو گئیں۔ مثلاً وہ جاہل عربوں کی طرح بیٹوں کو بہت معزز سمجھتے تھے۔ جب کسی چینی کو بیٹے کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو وہ اپنے گھر کے دروازے پر کمان اور ترکش لٹکا دیتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ اس گھر میں قبیلے کا محافظ پیدا ہوا ہے، اور جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی اطلاع دی جاتی تو وہ دروازے پر تکلا لٹکا دیتا، جو کہ ان کے ہاں کمزوری اور ذلت کی علامت تھی۔ چینی بدھ مت کے زیر سایہ کئی حکومتیں قائم ہوئیں جو بتوں اور مجسموں کی عبادت کی دلدادہ تھیں۔ ان حکومتوں نے اصل بدھ مت کے بھائی چارے والے وسیع باہمی تعلقات منقطع کر ڈالے، بدعت اور باطل رسوم و رواج رائج ہو گئے، اور کنفیوشسی فلسفہ طبقاتی نظام کو وجود میں آنے سے نہ روک سکا۔ اگرچہ اس طبقاتی نظام میں اتنی شدت نہیں تھی جو ہندوستان کے بدھ مت طبقاتی نظام میں پائی جاتی ہے۔ اور دوستو، اگر بات کی جائے ہندو مذہب کے حوالے سے اور ہندوستان میں دین اور مذہب کے حوالے سے، تو ہندوستان میں برہمن مذہب کی عمل داری تھی۔ اس کے پیروکار کائنات میں موجود قوتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے ان قوتوں کے مجسمے بنائے اور پھر انہی قوتوں کا ان میں حلول کرنا تسلیم کیا، پھر ان کی پوجا کی۔ ان کے معبود بے شمار تھے۔ بعد ازاں ان کے عقائد میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ بالآخر ان کے تمام معبود اکانیم ثلاثہ یعنی تین جوہر برہما، شبو اور وشنو میں محدود ہو گئے۔ مذہب برہمن کے بعد بدھ مت کا نمبر آتا ہے۔ بدھ مت مابعد طبیعت کی بحث نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا مطمع نظر معاشرے کی اصلاح تھا، اور وہ اس طریقے سے کہ انسانی ارادے کو لذت محرومی کی مشق یعنی یوگا وغیرہ سے پختہ کر دیا جائے اور اسے لذیذ چیزوں کی رغبت پر غلبہ پانے کا عادی بنا دیا جائے، تاکہ کوئی محروم شخص حصول لذائذ کی کوشش نہ کرے اور لذت میسر نہ آنے پر رنجیدہ نہ ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیمار افکار کو بدھ کی اخلاقی تعلیم بنا دیا گیا۔ یوں بدھ کی اصلی اخلاقی تعلیمات ان بیمار خیالات کے پردے میں چھپ گئیں۔ یہ سب کچھ پیوند کاری اور کھینچ تان کا نتیجہ تھا۔ بالآخر ہندو مت برہمنیت کی طرح بدھ مت بھی زوال پذیر ہو گیا، اور یہ دونوں مذہب ایک دوسرے میں ایسے گڑبڑ ہوئے کہ ان میں امتیاز مشکل ہو گیا۔ یوں سمجھیے کہ بدھ مت ہندو مت میں مدغم ہو کر پگھل گیا اور اس کا اپنا وجود باقی نہ رہا۔ بت پرستی ہندو معاشرے کا جزو لاحوینک تھا۔ ان کے معبودوں کی تعداد مضحکہ خیز حد تک بڑھ گئی تھی۔ در حقیقت بت پرستی کو اصل سازگار ماحول ہندوستان میں ملا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق بہت سی تاریخی شخصیتوں اور بہادر افراد میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حلول کر گیا تھا۔ وہ پہاڑ بھی ان کے معبود تھے جن پر ان کے دیوتا بیٹھا کرتے تھے۔ انہیں چاندی سونے میں بھی اپنے معبودوں کے جلوے نظر آتے تھے۔ ان کی دماغی گمراہی اس حد تک جا پہنچی کہ وہ جنگی آلات، آلات کتابت، آلات تناسل، حتیٰ کہ حیوانات خصوصاً گائے اور اجرام فلکیہ تک کو اپنا معبود سمجھنے لگے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان میں مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر پست ترین دور وہ ہے جو 6 صدی عیسوی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت ہر طرف مفاسد ہی مفاسد تھے، حتیٰ کہ دینی عبادت گاہیں بھی مفاسد سے ہی محفوظ نہ رہیں اور بے حیائی کا گڑھ بن گئیں۔ بعض مذہبی فرقوں کے مرد ننگی عورتوں کی پوجا کرتے تھے اور عورتیں ننگے مردوں کی پوجا کرتی تھیں۔ عورتوں کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی تھی۔ بعض اوقات مرد جوئے میں اپنی بیویاں ہار آتے تھے۔ بیوہ عورت نکاح ثانی کی مجاز نہیں تھی۔ اونچے طبقے کے لوگوں میں بیوہ کو اپنے خاوند کی چتا میں جل کر مرنا پڑتا تھا۔ اس معاشرے میں عورت کی حیثیت لونڈیوں سے بھی بدتر تھی۔ ان کے دینی فلسفے کی بنیاد ذات پات پر تھی۔ ہندو معاشرہ 4 طبقات پر مشتمل تھا۔ برہمن، یہ دینی پیشوا اور کاہن لوگ تھے۔ کھتری، یہ جنگجو لوگ تھے جن کا کام ملک کا دفاع تھا۔ ویش، یہ زراعت و تجارت کرنے والے تھے۔ اور پھر آخری ہے شودر، یہ نوکر چاکر تھے اور پہلے 3 طبقوں کی خدمات کیا کرتے تھے۔ انہیں نجس شمار کیا جاتا تھا، ان سے میل جول ممنوع تھا، انہیں تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مذہب کی مقدس کتابیں بھی ان کے لیے ممنوع تھیں، وہ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔
ان غریبوں کو بلا وجہ اور بے تکلف قتل کر دیا جاتا تھا۔ شودروں کو جان سے مار دینا کتے، بلی، مینڈک، کوے اور الو کو ہلاک کر دینے کے مترادف تھا۔ پرامن قانون سے ماورا تھے، انہیں حق حاصل تھا کہ وہ کسی بھی نیچ شخص یعنی نچلے 3 طبقوں کے افراد میں سے جسے چاہیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ ذلت و ہلاکت کا یہی سما تھا جس میں جزیرہ عرب کے اندر اور باہر کا سارا عالم ڈوبا ہوا تھا۔ ساری دنیا کے انسان سسک رہے تھے۔ وقت کا تقاضا تھا کہ آخری رسول کی تشریف آوری ہو، لہذا اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم کو اس تباہی، ذلت اور اندھیرے سے نکالنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ تو دوستو، یہ تھے وہ پوری دنیا کے مذاہب کے وہ حالات و واقعات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اس دنیا میں رائج تھے۔ ان کے باطل عقیدے، ان کے کفریہ کلمات، جس طرح سے یہودیوں اور عیسائیوں نے انجیل اور تورات میں تحریف کی اور کفریہ کلمات تحریر کیے، یقیناً یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسا دین عطا فرمایا اور ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔